لاہور کے اندر ایک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے نتیجے میں اس وقت تک جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایک شخص جاں بحق جبکہ 6 افراد اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں. اب جو ڈیتھ ٹول ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے اور اب بتایا گیا ہے کہ 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, 5 افراد جھلس کر اس میں زخمی ہو چکے ہیں. 180 افراد کو جو ہے وہ اس واقعے میں ریسکیو کیا گیا ہے. اور ریسکیو 112 پنجاب کے ترجمان کے مطابق ریسکیو اہلکاروں نے ہوٹل سے نوجوانوں کی لاشیں نکال لی ہیں. نوجوانوں کی شناخت عمران, شہریار اور ریاض کے نام سے ہوئی ہے. باقی عملے اور مہمانوں کا ریسکیو انخلا ہو چکا ہے. جاں بحق ہونے والوں میں شہریار کی عمر 23 سال جبکہ عمران اور ریاض کی عمر جو ہے وہ 30 سال بتائی جاتی ہے. اور ترجمان ریسکیو نے کہا ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے فوری سرچ اور ریسکیو ٹیموں نے آگ کی اطلاع کے اوپر امدادی عمل شروع کیا. ریسکیو 1122 کی 21 ایمرجنسی گاڑیوں اور 80 اہلکار اور افسران نے اس آپریشن کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا ہے. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جناب ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس کے مطابق محکمہ صحت کے زیر انتظام ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں موبائل فونز کے استعمال پر مکمل طور پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. پنجاب میں تمام اضلاع کے سی ای اوز, ہیلتھ ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں کے سربراہان کو یہ مراسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا اور اس کے مطابق ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے اس سمیت تمام سٹاف اب موبائل فون کا استعمال جو ہے ان کے اوپر ممنوع ہو چکا ہے اور ایمرجنسی میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور عملہ لینڈ لائن فون استعمال کریں. مراسلے کے مطابق دوران ڈیوٹی ایمرجنسی میں موبائل فون استعمال پر تادیبی کارروائی جو ہے وہ ہوگی. تو میرے خیال میں ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے یہ. ظاہری بات ہے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہوگا ڈاکٹرز کے لیے, میڈیکل سٹاف کے لیے کہ جناب ان کو ایک عادت ہے کہ وہ موبائل فونز کا استعمال کرتے ہیں, لیکن obviously اگر ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو اس موقع کے اوپر اگر آپ فون استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک ڈسٹریکشن ہے. سو آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن اور میرے خیال میں اس سے کافی فائدہ ہوگا. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میرے خیال میں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو باہر کے ہاسپٹلس ہوتے ہیں, میں ویسٹرن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ بھی کیا یہی رولز جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں یا نہیں کہ ڈاکٹرز کو جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا جاتا کہ ایمرجنسی کے اندر جو ہے وہ موبائل فونز کا استعمال کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے کل آپ کو ایک خبر دی تھی کہ لاہور میں ایک نجی کالج ہے کپس, اس کے سی ای او کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا تھا. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ رہا بھی کر دیا گیا اور تب تک یہ خبر تھی کہ تاوان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی کال جو ہے وہ نہیں آئی تھی. لیکن اب جو ہے وہ پتہ لگا ہے کہ یہ جو سی ای او تھے عابد وزیر, ان کے بدھ کے روز جو ہے وہ 16 کروڑ روپے تاوان کے لیے جو ہے وہ اغوا کیا گیا تھا. لیکن مغوی کے مطابق ملزمان نے اس شرط پر انہیں رہا کیا کہ وہ سی سی ڈی کو کچھ نہیں بتائیں گے. اب اغوا کاروں نے یہ بھی کہا کہ آپ بے شک تیوان نہ دیں بلکہ ہم سے پیسے لے لیں, بس آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کو اغوا کیا گیا ہے. عابد وزیر کے مطابق ملزمان نے مطالبہ کیا کہ سی ٹی ڈی کو جو ہے وہ صرف یہ بتایا جائے کہ کسی نے انہیں اغوا نہیں کیا. ادھر سی ٹی ڈی حکام نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی سی ٹی ڈی کی کاروائیاں جو ہیں ان کی بدولت صوبے میں سنگین جرائم جو ہے وہ 65% اب کم ہو چکے ہیں اور ملزمان کے قریب پہنچ چکے ہیں. جلد انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ افواج پاکستان نے جناب ایک آپریشن کے دوران جو ہے گوادر سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں کامیاب ایک ریسکیو آپریشن کیا اور وہاں پہ سری لنکن عملے کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا. ترجمان کے مطابق یہ آپریشن سری لنکن میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کی درخواست پہ کیا گیا اور اطلاع ملتے ہی پاک بحریہ نے اپنے جہازوں پی این ایس معاون اور تبوک کو فوری امدادی آپریشن کے لیے جو ہے وہ روانہ کیا. جہازوں نے انڈونیشیا کے پرچم بردار جہاز ایم وی گرے سے بیمار سری لنکن عملے کو جو ہے وہاں سے ریسکیو کیا. اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاک بحریہ نے مربوط میری ٹائم پروٹوکالز فوری طور پر متحرک کرتے ہوئے پیشہ ورانہ مہارت سے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل کیا. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ خبر دی تھی کہ جو ایک سینئر وکیل ہیں ایمان مزاری, ان کو اور ان کے جو شوہر ہیں پہلے انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد کل انہیں 10 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی. تو اس سلسلے میں صحافی ہیں مریم نواز خان صاحبہ, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ الارمنگ, ایمان مزاری از پریگننٹ. They grabbed, threw her harshly in car yesterday and kept her starved. They want to kill her and her child. Mother-in-law of Iman Mazari revealed. تو وہ یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ ان کی جو ساس ہیں ایمان مزاری کی, انہوں نے یہ ریویل کیا ہے کہ ایمان مزاری جو ہے وہ حاملہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ہے ان کو دھکے دے کے گاڑی میں جو ہے وہ پھینکا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں جو ہے وہ انہوں نے کمپلین بھی کی ہے ایمان مزاری نے کہ جی ہمیں کھانا پینا جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. تو اس حالت کے اندر ظاہری بات ہے اگر یہ خبر درست ہے تو پھر یہ کافی ایک شاکنگ بات ہے کہ ایک حاملہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا برداؤ کیا جائے. میرے خیال میں انہیں جلد از جلد ہر قسم کی جو امداد ہے وہ انہیں پرووائڈ کی جانی چاہیے. شیری مزاری, ایمان مزاری کی جو والدہ ہیں اور سابق وفاقی وزیر, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایمان نے آج واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے. دنیا میں قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, لگتا ہے کسی کو ایمان اور ہادی پر بہت غصہ چڑھا ہوا ہے. جج مجوکا ظلم کر رہا ہے اور ان کو جج نہیں رہنا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ڈوگر بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ اس کے خلاف ایمان نے سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کرائی تھی. مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹی کو قتل ہی نہ کر دیں. میرا سوال شہباز شریف سے ہے کہ ایسی حرکتیں کرنے سے آپ کی حکومت مضبوط ہوتی ہے؟
اس حکومت کو چاہیے کہ کچھ شرم کرے, حیا کرے, کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے. ایمان اور ہادی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے کیسز ختم کر دے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیئر ٹرائل دیا جائے. اس کے علاوہ جناب عطا اللہ تاڑر وزیر اطلاعات, وفاقی وزیر اطلاعات, انہوں نے اس خبر کے اوپر جو ہے وہ اس خبر کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ایز یو سو سو شیل یو ریپ. پیکا کا پہلا سرکاری اور حتمی نتیجہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کے اوپر حماد اظہر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, انہوں نے عطا اللہ تارڑ کو جواب دیا. انہوں نے کہا ایمان مزاری نے ماضی میں نون لیگ کو ووٹ دیا, ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے متاثر ہو کر نون لیگ کے لیے بھرپور آواز بھی بلند کی ایک وقت میں. آج تارڑ صاحب کا بیان ایک بڑا بول اور دعویٰ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت اس بول کو کس کسوٹی پر پرکھتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ بتایا تھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ایمان مزاری جو ہیں وہ بڑے ووکل تھی عمران خان صاحب کی اس حکومت کے خلاف, اور بار بار وہ ٹویٹ بھی کرتی تھی. ایون دو ان کی اپنی والدہ جو ہیں وہ اس وقت کیبنٹ منسٹر تھیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنا اختلاف کرتی تھی. جو بھی ان کی رائے ہوتی تھی اسے کھل کے بیان کرتی تھی. لیکن آج مسلم لیگ نون کے اس دور کے اندر ہی جو ہے وہ ایمان مزاری کو گرفتار بھی کیا گیا, انہیں 10 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی. اور قصور ان کا یہی ہے کہ ظاہری بات ہے انہوں نے جو ٹویٹس کیے تھے اس کے اوپر NCCI نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تھی جو ہے ان کے خلاف شکایت درج کرائی, مقدمہ چلایا, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سزا سنا دی گئی. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں, جو کہ وہ ڈیوارس کے بعد جو ہے وہ لندن پہنچ چکے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا پاکستان کو غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت ملی تھی. وفاقی کابینہ نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا اختیار دیا تھا. غزہ پیس بورڈ میں اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا. امید ہے فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی تعمیر نو ہوگی. ڈیوارس کا بہت اچھا دورہ رہا. ڈیوارس میں IMF کے MD سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. اچھا, اب یہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں اس کے مطابق پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آخر انہیں یہ جو پاکستان نے جا کے سگنیچرز کیے ہیں بورڈ آف پیس کے اوپر, نہ اسے پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے, نہ اس کی کیبنٹ نے کوئی اپروول دی ہے. تو اب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اختیار کیبنٹ نے جو ہے وہ ان کو دے دیا تھا, اور اس کے مطابق ہی جو ہے انہوں نے بورڈ آف پیس کے اوپر جو ہے اس کے مطلب میمورینڈم کے اوپر جا کے جو ہے وہ سگنیچر کیے ہیں. اس کے لاہور کے اندر جو ہے وہ جناب ایک تھنک فیسٹ جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہو رہا ہے, اس سے گفتگو کی ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کسی کو اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نئے صوبوں کے قیام سے ملک کے انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں 2 شقیں ڈراپ کی گئی تھی, جن میں ایک لوکل گورنمنٹ سے متعلق تھی جس پر کئی اعتراضات تھے. لوکل گورنمنٹ کو خطرے کے بجائے ایک نرسری کے طور پر سمجھنا چاہیے, اور دنیا میں نیو یارک کے میئر ممدانی اس کی ایک بڑی مثال ہیں. پاکستان کی بقا لوکل گورنمنٹ کے مضبوط نظام میں موجود ہے, اور اگر اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے گئے تو یہ عوام کے ساتھ دھوکے کے مترادف ہے. 18ویں ترمیم نے تو اختیارات کی تقسیم کی گارنٹی دی تھی, لیکن یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے انہوں نے ڈھکوسلا قرار دیا. سیاستدان اگر اپنی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو انہیں گلی محلوں کے عوام سے توثیق حاصل کرنی چاہیے, کیونکہ تینوں بڑے ڈکٹیٹروں نے بھی لوکل گورنمنٹ کے ذریعے اپنے اختیارات کو مضبوط کیا. انہوں نے نشاندہی کی کہ سیاستدانوں کو لمبی مدت کے لیے اقتدار نہیں مل سکتا, لیکن ڈکٹیٹر نے اختیارات کو نیچے تک منتقل کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کی ہے. موجودہ پارلیمنٹ کے بیشتر اراکین نے جنرل ضیاء کی لوکل گورنمنٹ کے نظام سے تجربہ حاصل کیا ہے. لوکل گورنمنٹ کسی کے لیے خطرہ نہیں, اور اگر کسی کو خدشہ ہے تو وہ صرف بیوروکریسی ہے, کیونکہ اس کے اختیارات جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. قومی سلیبس سے متعلق شقیں بھی 27ویں ترمیم میں شامل نہیں کی گئی, اور امید ظاہر کی گئی کہ موجودہ بحث کے نتیجے میں آئینی ترمیم میں یہ شقیں بھی شامل ہوں گی. سو اٹس گڈ ٹو سی کہ ایک سینئر پالیٹیشین جو ہے وہ میرے خیال میں صوبوں کے حوالے سے, مزید صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مثبت رائے رکھتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اسے بھی ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جتنے ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر سطح کے اوپر, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو, پروونشل اسمبلی ہو, یا لوکل باڈی لیولز ہوں, بلدیاتی سسٹم ہو, اس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جو اختیارات ہیں وہ نیچے تک منتقل کیے جا سکیں, اور عوام کو جو ہے وہ مدد مل سکے, ریلیف مل سکے, اور ان کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ کم از کم بلدیاتی نظام کے ذریعے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکیں. سندھ سے ایک بڑی شاکنگ خبر یہ سامنے آئی ہے جناب. تھرپارکر کے ضلع ہیڈ کوارٹر مٹھی کے ہسپتال میں گزشتہ 3 ہفتے میں غذائی قلت اور مختلف امراض کے باعث جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ 45 معصوم بچے جو ہیں وہ دم توڑ گئے ہیں, جبکہ 75 بچے اب بھی زیر علاج ہیں. MS سول ہسپتال مٹھی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں جو ہیں وہ 3 بچوں کی عمریں 1 سال سے بھی کم تھیں. MS کے مطابق سردی اور غذائی قلت کے باعث یہ بچے پیدائشی طور پر کم وزن اور مختلف بیماریوں کے شکار تھے جو دوران علاج جابر نہ ہو سکے. MS مٹھی اسپتال کا کہنا ہے کہ بچوں کے وارڈ میں گنجائش 70 بچوں کی ہے, جبکہ اس وقت سردی اور دیگر امراض میں مبتلا 76 بچے جو ہے وہ زیر علاج ہیں. بیمار بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ اسپتال کے بچوں کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں طبی سہولیات کی انہیں کمی کا سامنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری نے ایک پوری بریفنگ دی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر کہ سندھ نے جو ہے وہ کتنی ترقی کر لی اور سندھ نے کتنا کچھ کام کیا ہے, لیکن اس کے بعد ہی جو ہے وہ گل پلازا کا ایک واقعہ پیش آتا ہے, اور اس کے بعد اب یہ تھرپاکر سے یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ مطلب اب تک 45 بچے جو ہیں وہ مختلف امراض اور غذائی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ دم توڑ چکے ہیں صرف پچھلے 3 ہفتے کے اندر. تو دس از شاکنگ, مطلب اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور میرے خیال میں اس طرف جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے.
اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر عبد القادر کے بیٹے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی گھریلو ملازمہ کے ساتھ مبینہ طور پہ زیادتی کرنے کا الزام لگا ہے، اور ان کے مطابق ان کے بیٹے سلمان قادر انہوں نے گھریلو ملازمہ کو مبینہ طور پر فارم ہاؤس پر بلا کر ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ملازمہ نے کہا ہے کہ جی سلمان قادر نے اسے بلایا اور جلد کام پر آ جاؤ کا کہا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے گیٹ پر آئی تو ملزم اسے گاڑی میں بٹھا کر فارم ہاؤس لے گیا۔ تھانہ برکی میں متاثرہ لڑکی کی جانب سے اندراج مقدمے کی درخواست کے بعد جو ہے مقدمہ درج کیا گیا، اور اس کے بعد سلمان قادر کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سلمان قادر جو ہے وہ عبد القادر اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی چلاتے ہیں برکی روڈ کے اوپر، اور شاید یہ واقعہ جو ہے اسی ایریا کے آس پاس کہیں پہ پیش آیا ہے مبینہ طور پہ۔ اس کے علاوہ جناب لاہور میں 6 فروری کو بسنت کے موقع کے اوپر جو ہے وہ عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 6، 7 اور 8 3 دن جو ہے وہ بسنت کا تہوار جو ہے وہ منایا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ کی تجویز پر حکومت پنجاب نے اس دن کو تعطیل کے طور پہ مقرر کرنے کی منظوری دی ہے تاکہ شہری بسنت کی تقریبات میں جو ہے وہ حصہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ کے میدان سے خبر، اس پہ اب آئی سی سی نے جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے کہ بنگلہ دیش کو جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ کے لیے ریپلیس کر دیا گیا ہے، اور اسکاٹ لینڈ کو اس کی جگہ پہ شامل کر لیا گیا ہے، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ اب اس T20 ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکاٹ لینڈ کو جس گروپ میں شامل کیا گیا ہے بنگلہ دیش کی جگہ میں، اس میں انگلینڈ، اٹلی، نیپال اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں جو ہے وہ وہاں پہ پہلے سے ہی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی صحافی ہیں راجدیپ سردیسائی، انہوں نے اس ساری صورتحال کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا موسٹ انفارچونیٹ بنگلہ دیش آؤٹ آف ICC ورلڈ کپ ریپلیس بائی اسکاٹ لینڈ، ٹو مچ پالیٹکس، ٹو فیو جینوئن کرکٹ لورز ان ایڈمن آر ڈینجرس فار سپورٹ. The Mustafizur decision was illogical and made under pressure from right-wing extremists. Bangladeshi retaliation was emotional and not rational, and ICC acted like a Trumpian extension of BCCI. Surely common sense could have settled issue amicably. No one, ICC, BCCI or BCB comes out of this smelling of roses. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو بنگلہ دیشی بیسیکلی آئی پی ایل کے اندر جو بنگلہ دیشی کرکٹر تھے مستفیض الرحمان، انہیں سب سے پہلے بیسیکلی کہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے، سب سے پہلے ان کو نکالا گیا۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے جو بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ ریاکشن دیا، اور دینا بھی بنتا تھا، ظاہری بات ہے آپ بلا وجہ بیٹھ کے ایک پالیٹکس کی وجہ سے جو ہے ایک بنگلہ دیشی کرکٹر کو جو ہے آئی پی ایل میں سے نکال دیں، جو کہ آلریڈی ٹیم میں شامل ہو چکا تھا، سارا کچھ ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد صرف اسے نکال دیا گیا کیونکہ اس کے اوپر پریشر بہت تھا، اور شاہ رخ خان کی ٹیم کلکتہ نائٹ رائڈرز، اس کے اوپر یہ پریشر تھا کہ جناب آپ اس کو باہر نکالیں، اور الٹیمیٹلی انہوں نے نکال دیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے جو ہے اس کے اوپر ریاکشن کیا، اور الٹیمیٹلی جس طرح کی صورتحال بنتی گئی، اس کے بعد بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم اپنی ٹیم کو جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے انڈیا نہیں بھیجیں گے، اور انہوں نے کہا مطالبہ کیا کہ ہمارے میچز کو جو ہے وہ سری لنکا شفٹ کر دیا جائے، لیکن آئی سی سی نے جو ہے وہ یہ بات نہیں مانی، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ آئی سی سی کے اوپر جو ہے پوری طرح اس وقت انڈین کرکٹ بورڈ کا غلبہ ہے، اور جس کی وجہ سے وہ سارے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ انڈین کرکٹ بورڈ کی فیور میں ہوتے ہیں، ان کے اگینسٹ جو ہے وہ آئی سی سی سے فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں رانا ثناء اللہ صاحب آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ جو ہے اس موقع کے اوپر کھڑا ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے مستقبل کا فائدہ اسی بات میں ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہو۔ حقیقت ہے کہ کرکٹ میں ہمارا نقصان ہوگا، ہمیں پیسے بھی کم ملیں گے، پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ دینے کے دور رس اثرات ہوں گے، ممکن ہے دونوں ممالک بہترین تعلقات ہوں اور ہم دو بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں۔ اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر موڈ جو ہے وہ کس طرف ڈیولپ ہو رہا ہے۔ بی بی سی نے اس کے اوپر بڑی ایک انٹرسٹنگ رپورٹ جو ہے وہ دی ہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹرز کا یہ جو آئی سی سی T20 ورلڈ کپ ہے اس میں نہ جانے کا نقصان کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے جو کرکٹ بورڈ ہے، کھلاڑی ہیں، کوچنگ سٹاف ہے اور مینجمنٹ ہے، اسے تقریباً 4 کروڑ ٹکا ملنے تھے، لیکن وہ اب نہیں ملیں گے، جو تقریباً امریکی ڈالرز میں تقریباً $3 لاکھ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ٹیم جو ہے وہ ٹاپ 12 کے اندر کوالیفائی کر لیتی تو اسے 5.5 کروڑ ٹکا سے زائد کی رقم ملتی ہے، جو ڈالرز میں تقریباً $4,50,000 جو ہے وہ بنتی ہیں۔ اور باضابطہ چونکہ اب بنگلہ دیش نے جو ہے وہ اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اسے بڑا بھاری مالی نقصان ہوگا، اس کو بھی، اس کے کرکٹرز کو بھی۔ اور صرف یہ نہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو آئی سی سی کی جانب سے کسی ٹورنامنٹ کی وجہ سے ملتی ہیں، اس کے علاوہ مطلب جو میڈیا رائٹس ہوتے ہیں یا آپ اس کی وجہ سے جو اشتہار چلتے ہیں مختلف چینلز کے اوپر، ظاہری بات ہے جب بنگلہ دیش کی ٹیم ہی نہیں ہوگی تو بنگلہ دیش کے عوام کا کتنا انٹرسٹ ہوگا اس کے اندر، اس کا نقصان بھی ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اسپانسرشپس ہوتی ہیں، مختلف اسکیمز وغیرہ چلتی ہیں، ظاہری بات ہے یہ جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، لیکن آبویسلی اب وہ جو ہے وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آئی سی سی کو بھی جو ہے وہ آبویسلی اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ اس کی بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک بڑی کرکٹ لونگ نیشن ہے، اور اس کی وجہ سے اب تقریباً 20 کروڑ جو ویورز ہیں، ناظرین ہیں، ان کا انٹرسٹ اس ورلڈ کپ سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کی ٹیم جو ہے وہاں پہ شامل نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس سے ویورشپ کے اوپر افیکٹ پڑے گا، جب ویورشپ
کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے تو پھر اسپانسرشپ ریٹس کے اوپر بھی جو ہے اس کا بہت فرق پڑتا ہے. بائی دا وے اس سے پہلے 1996 کے ورلڈ کپ میں جو ہے وہ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں نے اس وقت سری لنکا جانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا. وہاں پہ بھی سیکورٹی ریزنز جو ہے اس وقت دی گئی تھی اور اس کے میزبان جو تھے وہ انڈیا، پاکستان اور سری لنکا تھے، لیکن ان دونوں ٹیموں نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا تھا. اور بعد میں 2003 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے زمبابوے اور نیوزی لینڈ نے کینیا میں جو ہے وہ میچز کھیلنے سے انکار کیا تھا. تو اب جو ہے وہ دوبارہ اور مطلب یہ واقعہ پیش آیا کہ بنگلہ دیش نے ٹوٹلی اپنے آپ کو جو ہے وڈرا کر لیا ہے. انٹرنیشنل معاملات کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں جناب. ایران انٹرنیشنل نیوز کی جانب سے جو ہے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران انٹرنیشنل کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی تہران میں خصوصی زیر زمین پناہ گاہ میں جو ہے وہ منتقل ہو گئے ہیں. انڈر گراؤنڈ بنکر اس کے اندر وہ شفٹ ہو گئے ہیں جب سینئر فوجی اور سیکورٹی حکام نے ممکنہ امریکی حملے کے خطرے میں اضافے کا اندازہ لگایا ہے، جس کی وجہ سے سیفٹی کی وجہ سے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت خفیہ مقام کے اوپر جو ہے وہ روپوش ہو گئے ہیں. اس مقام کو ایک مضبوط اور محفوظ تنصیب قرار دیا گیا ہے جس میں آپس میں جڑی ہوئی سرنگیں موجود ہیں. معلومات کے مطابق سپریم لیڈر کے تیسرے بیٹے مسعود خامنائی نے رہبر کے دفتر کے روزمرہ امور کی نگرانی سنبھال لی ہے اور وہ حکومتی انتظامیہ کے ساتھ رابطے کا مرکزی ذریعہ بھی جو ہے وہ بن چکے ہیں. اس کے علاوہ رشیا نیوز کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا. The United States has notified Iraq, Jordan, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates of an attack on Iran expected to begin very soon. رشیا نیوز، یہ ذہن میں رکھیے گا، رشیا نیوز کی جانب سے ظاہری بات ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ نے جو ہے وہ عراق، جارڈن، اردن اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو جو ہے وہ اطلاع دے دی ہے کہ ہم جو ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کسی وقت بھی جو ہے یہ حملہ ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے وی ڈونٹ نو کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کینیڈا اور چائنا کے درمیان جو ہے کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ شاید ہونے جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی اگر اس قسم کا کوئی تجارتی معاہدہ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان ہوتا ہے تو امریکہ کینیڈا کی تمام مصنوعات کے اوپر جو ہے وہ 100% ٹیرف جو ہے وہ عائد کر دے گا. ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی یہ جو ڈیووس کے اندر جو ایک سمٹ ہوا تھا وہاں پہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ طاقتور ملکوں کے اوپر جو ہے وہ بڑی کڑی تنقید کی تھی اور لگ یہی رہا تھا کہ ان کا فوکس جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے. اور اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ کینیڈا جو ہے شاید چائنا کے ساتھ کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بورڈ آف پیس ہے اس کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ جناب دیگر یورپی ممالک کی طرح جو ہے اسپین نے بھی اب اس میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اسپین کے جو وزیر اعظم ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹرمپ کی جانب سے جو ہے اس کی دعوت ہمیں ضرور ملی تھی لیکن اس دعوت کو ہم قبول نہیں کر سکتے. اس امن بورڈ میں غزہ کے مستقبل کا فیصلہ غلط فہمی اور اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر کر دیتا ہے. انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ اس کے اندر جو ہے فلسطینی اتھارٹی کو شامل نہیں کیا گیا جبکہ وہ سب سے سینٹرل فگر ہیں سارے معاملے کے اندر، لیکن اس کے باوجود انہیں شامل نہیں کیا گیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ آپ کے کویشچنز آئے ہوئے ہیں، ذرا میں وہ دو چار صرف کویشچنز جو ہے میں لینا چاہوں گا. ایک تو سہیل محمود صاحب کا سوال ہے. منصور صاحب، آپ نے ادارے سے جو پہلا سوال کیا، میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، یہ اس کا تھمبنیل ہے، تو اس کے اوپر وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ادارے سے جو پہلا سوال کیا اور جو جواب آپ کو ملا کیا آپ نے اس جواب کو مان لیا؟ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس جو بریفنگ ہو رہی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا، خود ہی وہاں سے جو مقرر تھے اس بریفنگ کے انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ میرے بہت سے جوابات سے جو ہے وہ مطمئن نہ ہوں یا وہ آپ کو ہضم نہ ہوں. تو بالکل میرے ساتھ بھی جو ہے وہ بالکل یہی ہے. پہلا سوال نہیں، میرے خیال میں پوری جو بریفنگ تھی اس میں کئی ایسے پوائنٹس تھے جس سے میں ایگری نہیں کرتا. میرے خیال میں سچویشن جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ تو صرف ایک پہلے سوال کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں اور بھی بہت سے ایسے پوائنٹس تھے جہاں پہ میں ایگری نہیں کرتا. میرے خیال میں سچویشن جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ضروری نہیں ہے. اور ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے جب وہ کسی پریس بریفنگ میں جاتا ہے، کسی ملاقات میں جاتا ہے، کسی پریس کانفرنس میں جاتا ہے یا کسی جلسے میں جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا جی کہ آپ گئے، آپ نے سنا اور آپ نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں جی جو لکھا ہوا تھا بالکل ٹھیک ہے یا جو کہا گیا وہ بالکل درست ہے. آپ سنتے ضرور ہیں. A good journalist is always a good listener as well. وہ صرف اور صرف کہانی بیان کرنے کا ماسٹر نہیں ہونا چاہیے، کہانی سننے کا بھی مادہ اس کے اندر ہونا چاہیے. میں اکثر اوقات میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن ایک لیٹسٹ ٹرینڈ میں نے ایک دیکھا ہے خاص طور پہ پوڈ کاسٹ وغیرہ کے اندر، انٹرویوز کے اندر، کہ جو انٹرویو کرنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور جو انٹرویو جس کا وہ کر رہا ہوتا ہے اس کی بات کم سننا چاہتا ہے. وہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کی خاطر اونچا بولنا، تیز بولنا، اس کے ساتھ اگریسو ہو جانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے مطلب دیر آر ینگ گائز ہو آر ایکچولی ڈوئنگ دس، تو وہ بے شک آپ کو اچھا اس وقت لگ رہا ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا کہ یو ول ہیو ٹو چینج یور ایٹیٹیوڈ، یو ول ہیو ٹو چینج یور اسٹائل. شاید میں بھی یہ غلطیاں کرتا تھا، میں نے بھی شاید جب اپنے انٹرویوز شروع کیے تھے میرے اندر بھی شاید یہی ہوتا تھا کہ بھائی بس اونچا جو ہے وہ بولنا شروع کرتا. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم یو لرن، ایکسپیرینس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں. بہت سی غلطیاں کی ہیں ہم نے، ایسے کوئی آئی ایم ناٹ مسٹر پرفیکٹ، بہت سی غلطیاں اپنے کریئر میں کی ہوں گی، اسٹائل کے اندر، لینگویج کے اندر، الفاظ کے اندر، آواز کے اندر. لیکن پھر وقت نے
آہستہ آہستہ سکھایا اور آج بھی سیکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں، میں ابھی بھی نہیں کہتا کہ بھائی میں کوئی بہت اچھے انٹرویوز کرتا ہوں یا بہت اچھے پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اندر جو ہے وہ بہتری لائی جائے. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ سیکھا ہو سکتا ہے آگے چل کے سیکھ لیں. اچھا جی، اس کے علاوہ شوکت علی صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا، منصور بھائی آپ کے خیال میں ادارے سے سب سے اچھے سوال جو ہے وہ کس صحافی نے کیے؟ میرے خیال میں شوکت بھائی، میں سمجھتا نہیں ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں کسی صحافی کی صحافت کا جو ہے میں فیصلہ کروں کہ جناب اس کی صحافت اچھی تھی یا اس کا سوال اچھا تھا. میرے خیال میں سارے ہی صحافی مجھ سے اچھے تھے، وہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے ہی مجھ سے بہت اچھے تھے، انہوں نے بہت اچھے سوال کیے. تو آئی ڈونٹ تھنک آئی شوڈ بیکم این اتھارٹی ٹو ایکچولی جج اینی ونس کویشچن کہ اس کا کم تھا یا اس کا زیادہ تھا. آئی ڈونٹ تھنک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. اس کے علاوہ جناب نادر علی صاحب نے ایک سوال کیا، منصور بھائی جیسے فوج سے منسلک افراد نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے، کیا باقی اداروں اور حکومت کے کرتا دھرتا افراد کو بھی ایسی ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے؟ بہت اچھی نادر بھائی، آپ کا جو سجیشن ہے بہت اچھا سجیشن ہے. میرا خیال میں اس میں سب سے بڑی جو کوتاہی ہے جو نہیں یہ میل ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو میرا خیال میں مریم نواز صاحبہ وہ تو بالکل ہی جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن میں ختم ہو چکی ہیں. مطلب اب ان کا کوئی جرنلسٹ کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. سو شی از آئی تھنک نمبر 1 ان دا لسٹ جن کو یہ انٹریکشنز کرنے چاہیے. شہباز شریف صاحب نے کیے ہیں انٹریکشنز، انہوں نے ضرور کیے ہیں، لیکن اوپن ڈسکشنز ہونا، انٹرویوز ہونا، اس کی بھی جو ہے وہ بہت کمی ہے. اور پھر نواز شریف صاحب وہ تو بالکل ہی آپ کو کہیں نظر نہیں آتے نا، مطلب کوئی بیان شیان کچھ نہیں، بات بھی کریں گے تو بڑی مختصر کریں گے. دے نیڈ ٹو ریئلائز دا ورلڈ ہیز چینج ناؤ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ جو ہے وہ آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں، آپ کہیں جی ٹھیک ہے مجھے ضرورت ہی نہیں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین اینی تھنگ. نہیں، ایسی بات نہیں. لوگ یہ انفارمیشن کا دور ہے، اب جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے ود ان سیکنڈز جو ہے وہ ڈیلیور ہوتی ہے اور ڈسپیچ ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ آپ جو ہے وہ بالکل چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں. پالیٹیشنز کی ناٹ افورڈ دیٹ. اور یہی وجہ ہے دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. شریف خاندان یہ بات نہیں سمجھتا، اور اسی لیے ینگ ووٹر جو کہ ایکچولی سب سے زیادہ ٹیک سیوی ہے، سب سے زیادہ انفارمیشن کے اوپر جو ہے وہ بڑا تیزی سے ریلائی کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈسکنیکٹ جو ہے ان لوگوں کا بنتا جا رہا ہے اور ان کو اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور سوال جو ہے وہ کیا گیا ہے جناب محمد عبید صاحب کی جانب سے، منصور صاحب کراچی میں گل پلازا میں جو ہوا کیا پیپلز پارٹی حکومت کی دہشت گردی نہیں کہہ سکتے؟ عبید بھائی میرا خیال میں ایکسٹریم الفاظ جو ہے وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی گورننس کے اوپر یہ بہت بڑا سوال ہے. پیپلز پارٹی کی کوتاہی ہے، اتنے سالوں سے وہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن آج بھی کراچی کے اندر اتنی بیسک قسم کی چیز، بہت بیسک چیز ہے، یہ کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کو بلڈنگ کے لاز امپلیمنٹ ہی نہیں آپ سے کروائے جا سکتے. تو یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے. تو لیکن دہشت گردی جیسا لفظ جو ہے بہت اسٹرانگ لفظ ہوتا ہے. میرے خیال میں الفاظ کا چناؤ، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں بات کر رہا تھا نا کہ ایک اچھا صحافی جو ہے وہ دھیان رکھتا ہے کہ وہ الفاظ کا چناؤ کس طرح کر رہا ہے، سوال کو بنا کس طرح رہا ہے. سو اتنی ایکسٹریمسٹ سوال جو لفظ ہوتے ہیں نا، میرے خیال میں وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے. ہاں یہ ضرور کہیں کہ گورننس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہیز اے لاٹ ٹو ڈو اف دے وانٹ ٹو امپلیمنٹ آل دس. مطلب آج لوگ جو ہے وہ کراچی اور لاہور کے کمپیریزن کرتے ہیں نا، مطلب میں خود، میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، مائی بیسٹ فرینڈ، ان کا تعلق کراچی سے. ریسنٹلی بھی انہوں نے میرا ایک انٹرویو بھی کیا تھا، تو ان کا تعلق کراچی سے اور اب وہ لاہور شفٹ ہو چکے ہیں. تو وہ تو بڑی ایک پرائم ایگزامپل ہے. مطلب ایک کراچی آئٹ، پیدا وہاں پہ ہوئے، پلے بڑے وہاں پہ، اب لاہور میں کام کرتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے وہ لاہور کے اندر ہیں اور وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ کراچی سے بہت آگے ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ بڑی آبادی والا شہر ہے. تو وہاں کے لوگوں کو تو جو ہے وہ میری نظر میں لاہور سے بھی بہتر فیسلٹیز وہاں پہ ملنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اٹ از نو میچ. لاہور اور کراچی کا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی میچ نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ